نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کا اکثر حصہ ہم سن چکے ہیں تراویح میں، اس کے صرف 3.25 رکوع باقی ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں 3 مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں، اسی لیے وہ کٹواں نظر آتی ہے دیکھنے میں۔ ایک سلسلہ ہے خطاب بے امت مسلمہ بے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا سلسلہ ہے خطاب بے اہل کتاب سابقہ امت مسلمہ سے خطاب، اور تیسرا منافقین سے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ مبارکہ کا تقریباً نصف وہ ہے جس میں روح سخن منافقین کی طرف ہے، 176 میں سے 88 آیات۔ پہلی آیت سے 43 آیت تک اہل ایمان سے خطاب تھا، اسی میں سارے ابتدائی معاشرتی احکام آئے ہیں۔ پھر آیت 44 سے 57 تک اہل کتاب سے خطاب تھا۔ پھر 58 اور 59 2 آیتیں آئی تھی بہت عظیم، اسلامی ریاست کا انتظامی ڈھانچہ، اس میں کیا اصول مد نظر رہنے چاہیے، اور اسلامی ریاست کا دستوری اور قانونی ڈھانچہ سورسز آف لا کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 60 سے 126 یہ مسلسل اور طویل ترین حصہ تھا منافقین سے متعلق۔ تحاکم الی الطاغوت، ان کی ایک بیماری بیان ہوئی کہ وہ طاغوت کی طرف لے کر جاتے ہیں اپنے مقدمات فیصلے کے لیے، بجائے اس کے کہ حضور کی عدالت میں لے کر آئیں۔ نمبر 2 یہ کہ ان پر حضور کی اطاعت جو ہے، شخصاً حضور کی اطاعت بہت گراں گزرتی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے ان پر بہت شاق گزر رہا ہے، اس سے وہ پہلوتی ہی کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 یہ کہ ہجرت کا حکم بھی بہت بھاری نظر آ رہا ہے۔ ان 4 عنوانات کے تحت منافقین کی نفسیاتی کیفیت کا بیان ہوا ہے۔ پھر 127 سے 135 تک پھر جو ہے اہل ایمان سے خطاب ہوا۔ اس کے بعد 136 سے 152 تک ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے جو منافقین کے سلسلے میں خطاب ہے، اور اس کی 4 آیتیں ابھی باقی ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ پھر 154 سے 175 تک، 153 سے 75 تک پھر اہل کتاب سے خطاب ہے۔ پھر آخر میں ایک آیت پھر امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر ہے۔ یہاں فرمایا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے۔ اسلامی معاشرے میں جو آداب ملحوظ رہنے چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی کی برائی اگر آپ کے علم میں آئے بھی تو ستر پوشی سے کام لیں، پردہ پوشی کریں، پردہ دری نہ کریں۔ لیکن اس میں جو ایک استثناء ہے الا من ظلم، سوائے اس کے جو جس پر ظلم ہوا ہے، اس کا دکھی دل جو ہے اس سے اگر کوئی بری بات بھی نکل جاتی ہے اس کی زبان سے اور بلند آواز سے کہہ بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے، اس کا دل دکھا ہوا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
ان تبدو خیرن و تخفوہ، اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اور تعفو عن سوء، یا تم کسی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ عفو قدیر، تو اللہ تعالیٰ بھی تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، حالانکہ وہ صاحب قدرت ہے، فوراً سزا دے دے، فوراً انتقام لے لے، قدیر ہے، پھر بھی وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ تو اس میں گویا کہ ایک تلقین ہے اخلاقی کہ ان معاملات کے اندر تحمل جو ہے اس کی عادت ڈالی جائے۔ اب جو اصل روگ تھا منافقین کا بھی اور اہل کتاب کا بھی، اس کو یہاں ایک اصولی مسئلے کے اندر جمع کر دیا گیا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور کس شکل میں کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین۔ اللہ کی بات تو ہم ماننے کو تیار ہیں، آخر ان کی بات کیوں مانیں؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں کہ اللہ کو تو ہم مان لیں گے، اللہ کو تو سبھی مانتے، کسی نے رام کہہ کے مان لیا، رحمان کہہ کے مان لیا، گاڈ مان لیا، جو چاہے مان لے، ایشور کہہ لے، پرماتما کہہ لے۔ اصل مسئلہ آتا ہے رسول کے ساتھ کہ رسول ایک شریعت لے کر آتا ہے، شریعت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور یہ پابندی کرا گزرتی۔ جو لوگ تفریق کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے۔ یہاں دوسری شکل بھی آ گئی، رسولوں میں تفریق کرنا، موسیٰ کو مانیں گے محمد کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کو مانیں گے محمد کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں ہیں گویا کہ جس میں کہ جمع ہو گئے یہ دونوں امراض۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین کو روش اپنے لیے اختیار کر لیں۔ اب بڑے واضح الفاظ آ رہے، أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ کٹر کافر ہیں، ان کے کفر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جو بھی یہ روش اختیار کرتا ہے پکا اور کٹر کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت ہی رسوا کن عذاب مہیا کیا ہوا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں کوئی تفریق نہ کرے، نہ اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین کو تفریق کرے، نہ رسولوں کے مابین کو تفریق کرے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر اہل کتاب کا مسئلہ ہے، اور اس میں ان کی بہت سی وہ زیادتیاں کہ جو وہ کرتے رہے اور جو ان کی اپنی تاریخ کے دوران ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ خاص معاملہ جو یہاں پر نوٹ میں کرا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جو دو انتہائی متضاد کیفیات یہود اور نصارہ نے اختیار کی ہیں، ان کو یہاں خاص طور پر جمع کر دیا گیا ہے، جسے انگریزی میں سائملٹینیس کنٹراسٹ کہتے ہیں، کہ سامنے لے آیا جائے ایک چیز دوسرے کے، معلوم ہو کس قدر فرق و تفاوت ہے۔ یہودیوں کا حال یہ ہے، فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، وَبِكُفْرِهِمْ، اور یہاں پر محذوف ہے الفاظ لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر، اور ان کے اس قول پر کہ انہوں نے مریم پر بہتان لگایا، مریم پر زنا کا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو گیا تھا، ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی ان کا تعلق ہوا ہے جس سے کہ مسیح کی ولادت ہوئی ہے، تو یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے مسیح، اور یہ جو ہے ناجائز بیٹا ہے۔ تو قولہم علی مریم بہتانا عظیما، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ کو، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، لیکن حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ یہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، مشابہت پیدا کر دی گئی۔ یہ وہ موضوع ہے قرآن حکیم کا کہ جس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں تھی ہمارے پورے تفسیری لٹریچر میں اب تک، کہ کس طرح اور کس موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع سماوی ہوا ہے۔ اس لیے یہاں جو فرمایا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ وما لہم بہ من علم الا اتباع الظن
وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً جن لوگوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا ہے وہ ایک بڑے شک کے اندر مبتلا ہے، جن کے پاس کوئی علم اس کے بارے میں نہیں ہے سوائے ظن، اٹکل پچو کے، ظن و تخمین کے گھوڑے وہ دوڑا رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور ہرگز 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 انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہے موقف جو قرآن کا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے، سولی پر ان کی کوئی موت واقع نہیں ہوئی، وہ قتل نہیں ہوئے، انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ لیکن کب، کس مرحلے میں، اور پھر یہ کہ ان کی جگہ پر جو سولی چڑھا کون تھا، یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں لا ینحل تھا جب تک کہ گاسپل آف برنباس جو ہے منظر عام پر نہیں آئی، اور یہ ریسنٹلی آئی ہے، اور یہ ویٹیکن کی لائبریری ہی سے برآمد ہوئی ہے، کسی مسلمان کے ہاں سے نہیں۔ برنباس جو ہے ایک حواری تھے حضرت مسیح کے، ان کے ہاں سینکڑوں انجیلیں ہیں، 104 انجیلوں میں سے 4 انہوں نے سلیکٹ کی تھی ایک وقت میں، جن کو 4 کو کہتے ہیں کہ یہ کینونیکل ہے اور باقی اپوکریفل ہے، یعنی وہ غیر مستند ہے، ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ تو انہی میں سے ایک جو ہے وہ انجیل برنباس ہے، اور عام طور پر وہ کہیں بھی شائع نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ کہ ایک نسخہ نکلا پوپ کی لائبریری سے، اور وہاں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جس حواری نے غداری کی تھی اور مخبری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا تھا، یوداس اسکریوٹ، اس کی شکل اللہ نے حضرت مسیح کی سی بدل دی، اور حضرت مسیح کو جب وہ داخل ہوئے باغ کے اندر جہاں چھپے ہوئے تھے، روح پوش تھے حضرت مسیح، اور وہ حواری لے کر آیا ہے وہاں سپاہیوں کو گرفتار کرانے کے لیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 فرشتے آئے، چھت پھٹی اس کوٹڑی کی جس میں کہ وہ اس وقت وہاں پر تھے اور اللہ کی یاد کر رہے تھے، ان کو لے گئے، اور یہ شخص داخل ہوا، اس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی سی۔ اب یہ جب باہر نکلا ہے تو باقی حواری جو تھے موجود وہاں 11، وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے، سو گئے تھے، انہوں نے کہا یہاں ہے استاد، اب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہی شخص ہے، اس کو پکڑ لیا، اور وہ شخص سولی چڑھا ہے۔ یہ ہے انجیل برنباس کا موقف۔ اللہ عالم، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا دل اس پر ٹھکا ہوا ہے، مطمئن ہے کہ صورتحال واقعتاً ایسی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ سے بھی وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو تو نہ قتل کیا نہ انہیں سلیب دی گئی، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اس قدر یقینی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے مگر وہ ان پر ایمان لا کر رہے گا ان کے انتقال سے قبل۔ حضرت مسیح کا انتقال ابھی باقی ہے، ہونا ہے، وہ جب دوبارہ آئیں گے زمین پر، نزول ہوگا، پھر ان کی عام انسانوں کی زندگی ہے بقیہ، اور اس میں ہی پھر ان کا انتقال بھی ہوگا، اور اس سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن پھر وہ ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری، وہ اس سے اگلے سورہ مبارکہ کے اندر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، ہے عیسیٰ کیا تم کہہ کر آئے تھے اپنے ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا دینا اللہ کے ساتھ؟ تو جس طرح وہ لجاجت سے کہیں گے پروردگار میں نے ہرگز یہ بات نہیں کی، میں نے کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، تو سب کچھ جانتا ہے، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھ سے کہا تھا، تو میں نے تو دعوت انہیں توحید کی دی تھی۔ بہرحال یہ موقف تو ہے یہود کا حضرت مسیح کے بارے میں، اور دوسری طرف انتہا پر نصارہ نکل گئے غلو کے اندر۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو، یہاں مراد ہے نصارہ، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف سوائے حق بات کے کوئی شے منسوب نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، ان کا ایک خاص کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جو انہوں نے القاء کیا مریم کی جانب۔ یہ کلمہ جو ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے کیوں یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کلمہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن ہے جو ہر شے کی تخلیق کی بنیاد ہے۔ اب جو شے اس نے بنا دی اور اس کے قواعد و ضوابط جو ہے اس کے مطابق وہ کائنات کے فینومینا چل رہے ہیں فزیکل اور کیمیکل چینجز کے حوالے سے، اس میں پھر کسی اور جگہ اسے کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
البتہ جہاں اس قانون کو توڑنا ہو وہاں کن کہنا ہوگا. پانی واٹر کیپس اٹس سرفیس، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑنے والا تھا اور وہ سمندر کو پھٹنا تھا تو وہاں لفظ کن کہنا پڑا. آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم کو نہیں جلانا تھا تب اللہ نے کہا قال یا نار کونی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے حق میں. اسی طرح حضرت مسیح کی پیدائش میں چونکہ باپ والا حصہ نہیں ہے، وہ جو لنک ہے بروکن لنک، اس کو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کن نے پورا کیا ہے. اس لیے وہ ایک خاص کلمہ ہو گئے، اضافی کلمہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. کلمۃ القاها الی مریم وروح منہ، اور ان کی طرف سے ایک روح ہے خاص. فآمنوا باللہ ورسولہ، اور دیکھو تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو مت کہو یہ تثلیث کا عقیدہ مت رکھو کہ وہ بھی تثلیث میں تین اقانیم میں ایک وہ بھی شامل ہو گیا ہے. انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، وہ اس سے بلند و بالا ہے، پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور وہ کافی ہے نگرانی کرنے کے لیے. تو یہ دو انتہائیں ہیں، ایک نے خدا بنا دیا، غلو کی اس انتہا پر پہنچا دیا، اور ایک نے جو ہے انہیں کافر اور مرتد قرار دے کر اپنے بس بڑھتے جو ہے سوری چڑھا کر اور مرتد کو جو سزا ہوتی ہے وہ دلوا دی. قرآن مجید نے ان دونوں کی یہاں نفی کر دی. ان دو کے مابین ایک بہت اہم مضمون جو آیا ہے یہ بین، وہ یہ ہے کہ رسالت کا اصل مقصد سمجھو، نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جاری کیوں ہوا. فرمایا انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے وحی کی آپ کی جانب، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کی جانب اور ان کے بعد بھی بہت سے نبیوں کی طرف. واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد پر. وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اسی طرح ہم وحی بھیجی ہم نے عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون پر، سلیمان پر. وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. ورسلا قد قصصناہم علیک، ایسے بھی رسول گزرے ہیں کہ جن کا ہم نے اے نبی آپ کو حالات بتائے ہیں، کیونکہ مکی قرآن کا مضمون ہے اصل میں. تو یہ قصص الانبیاء اور انباء الرسل یہ تو مکی صورتوں کا مضمون ہے، وہ آ چکا ہے پہلے. ورسلا لم نقصصہم علیک، اور ایسے بہت سے رسول گزرے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ کو ان کے احوال نہیں بتائے. اس لیے پوری دنیا میں جو رسول کوئی چین میں آئے، کوئی ہندوستان میں آئے، کوئی یورپ میں آئے ہوں گے، افریقہ میں آئے، ان سب کی تاریخ پڑھانا تو تاریخ کا مطلب تو نہیں تھا کہ تاریخ پڑھائی جائے. جن ناموں سے یہ لوگ واقف تھے اہل عرب، انہی کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید نے کیا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کیا جاتا ہے. اب اگلی آیت آئی رسلا مبشرین ومنذرین، ہمارے یہ رسول جو ہم نے بھیجے یہ مبشر بھی تھے منذر بھی تھے. مبشر بشارت دینے والے ان لوگوں کے لیے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے، توحید کی روش اختیار کرے، اللہ کی عبادت اور بندگی کی روش اختیار کرے. اور منذرین خبردار کرنے والے ان لوگوں کے لیے جو شرک کا اور کفر کا راستہ اختیار کریں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے حق میں، اب لام ناس کے ساتھ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل و حجت باقی نہ رہ جائے. اگر رسول نہ آتے تو انسانوں کو یہ کہنے کا حق ہوتا قیامت کے دن اے اللہ ہم سے محاسبہ کس بات کا کر رہا ہے، تو نے ہمیں احکام تو پہنچائی نہیں. جب تک حکم پہنچے نہ، ہمارے پاس کوئی ہدایت آئی ہی نہیں تو ہم سے محاسبہ کس بات کا. یہ ان کا عذر موجود رہتا. لہذا ہم نے بھیجے اپنے رسول صرف اس قطع عذر کے لیے کہ ان کا عذر ختم ہو جائے اور پھر ان پر اتمام حجت ہو جائے، کہ پھر وہ اگنورنس کی پلی نہ لے سکے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، تو پھر ہم پہ جزا و سزا کیسے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ زبردست ہے، با اختیار ہے، جیسے چاہے محاسبہ کرے، لیکن وہ حکیم بھی تو ہے.
اس نے اپنے اس محاسبہ اخروی کا یہ نظام، حکیمانہ نظام بنایا ہے کہ انبیاء آ کر اتمام حجت کر دیں، اپنی دعوت کے ذریعے، تلقین کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر حق کو مبرہن کر دیں، بالکل روشن اور واضح کر دیں، تاکہ اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس پھر کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یہ ہے مقصد جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ اسی سلسلے میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تو دیکھو اسی قاعدے کے تحت اے لوگوں، اور یہ ناس سے مراد در حقیقت اہل کتاب ہے، چونکہ سلسلہ کلام انہی سے متعلق ہے۔ دیکھو لوگوں، آ گیا تمہارے پاس ایک رسول حق کے ساتھ، یعنی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فآمنوا خیرا لکم، تو اب ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اگر تم کفران نعمت سے کام لوگے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ کی اس سلطنت میں تمہارے کفر سے کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی۔ یہی بات پھر آگے کہی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا، اے لوگوں دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کر دیا ہے۔ انزلنا الیکم نورا، یہ قرآن مجید نور ہے جس کا انزال ہوا ہے، اتارا گیا ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، تو جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، فسیدخلہم فی رحمۃ منہ وفضل، تو اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں، ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور ان کو جو رفتہ رفتہ ہدایت دیتا ہوا سیدھے راستے کی طرف وہ اپنی آخری منزل مراد کو پہنچا دے گا۔ اس کے بعد آخری آیت ہے 176ویں آیت، اس میں کلالہ کا جو حکم آیا تھا، یہ جو قانون وراثت 4 آیات میں بیان ہوا، اس میں کلالہ کا بھی ایک حکم تھا۔ کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ تو والدین ہوں، جب وہ فوت ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے تو نہ تو اس کے والدین میں سے کوئی ہے، نہ اولاد کوئی ہے، بیٹا بیٹی ہے، نہ شوہر ہے تو بیوی بھی نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر بھی نہیں ہے، البتہ بھائی بہنیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ 3 ہیں اصل میں وارث جو ہوتے ہیں، کہ جو اصل وارث ہیں، یا اوپر والدین، یا نیچے اولاد بیٹا بیٹی، یا پھر اسپاؤسز جو ہے ایک دوسرے کے وارث ہیں، شوہر کی وارث بیوی ہے، بیوی کا وارث شوہر ہے۔ جب جس کے کسی کے یہ تینوں نہیں ہے تو اب اس کی وراثت جائے گی اس کے بھائی بہنوں کے اندر۔ اس کا قانون کیا ہے؟ تو اس میں کچھ ابہام تھا، سوال کیا گیا، وہ خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے، وہ یہاں اس دورہ قرآن میں اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ تو اس کی وضاحت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو وضاحت کر دیتا ہے کہ کلالہ کا حکم کیا ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ مائدہ پر۔ یہ سورہ مائدہ یہاں پر جن کے پاس قرآن ہے وہ دیکھ لے کہ منزل 2 لکھا ہوا ہے یہاں۔ دوسری منزل قرآن مجید کی سورہ مائدہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، 7 حصوں میں قرآن منقسم ہے، تاکہ کوئی شخص اگر ایک ہفتے میں قرآن مجید کو ختم کرنا چاہے تو ایک منزل روزانہ پڑھے، اور صحابہ کرام میں سے بہت سے تھے جن کا یہ معمول تھا اور رات کو پڑھتے تھے۔ تو یہ منزلیں جو ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری صورتیں جمع کی گئی ہیں، کہیں توڑی دی گئی ہے کہ برابر کرنے کے لیے، ایگزیکٹ ایکویلٹی کے لیے جو ہے اگر صورتیں توڑ دی جائے کوئی حرج نہیں، جیسا کہ پاروں میں ہے۔ یہ سپارے جو ہے یہ دور صحابہ میں، دور نبوت میں ان کا کوئی ذکر نہیں، یہ بعد میں بنائے گئے ہیں۔ جب ہمارا جو ہے ایمان مطمئن ہو گیا، ہر ہفتے قرآن ختم کرنا بڑا مشکل ہے، بھائی مہینے ہی میں کر لیں، تو جب مہینے میں کرنا ہے تو 30 پارے چاہیے، وہ پارے بنائے گئے۔ لیکن یہ کہ ان میں جو منزلیں ہیں اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ آپ پہلی سورہ فاتحہ جو اس کی تو نکال دیجئے، اس لیے کہ وہ تو پورے قرآن کے لیے ایک بمنزلہ تمہید ہے۔ پھر 3 سورتوں پر پہلی منزل ختم ہو جاتی ہے، پھر 5 پر، پھر 7 پر، پھر 9 پر، پھر 11 پر، پھر 13 پر، اور پھر آخری منزل جو ہے 13 5 65 صورتیں آخری منزل میں۔ اس طرح یہ کل 114 صورتیں 7 منزلوں میں منقسم ہیں۔ کہیں یہ 4.25 پارے کے برابر ہے، کہیں یہ 4.25 پارے کے برابر، اس تھوڑا سا کمی بیشی جو ہے اس کے اندر ہے، لیکن یہ کہ 12 صورتیں مکمل ہیں۔ دوسرے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ۔ تو جو مکی مدنی صورتوں کا گروپ ہے وہ سورہ مائدہ کے بعد ختم ہوگا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ مکی، پھر بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ بھی یہ بھی مدنیات ہیں۔ تو گروپ جو ہے وہ تو ختم ہوگا اس پر، لیکن منزل جو ہے یہاں پہلی ختم ہو گئی، دوسری شروع ہو گئی۔
اس سورہ مائدہ میں بھی سورہ نساء کے مانند وہی 3 رخ ہیں. امت مسلمہ سے خطاب، اور یہاں غالب حصہ جو ہے امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہے، اور اس میں شریعت کے آخری احکام آ رہے ہیں مختلف اعتبارات سے. یعنی جو پروسیس سورہ بقرہ سے شروع ہوا تھا، بلو پرنٹ میں نے اس کو کہا تھا، اور اس کی فنش فارم جو ہے اکثر و بیشتر معاملات میں آپ کو یہاں ملے گی. پھر خطاب اہل کتاب کے ساتھ ہے. منافقین کی طرف روئے سخن ہے، لیکن بہت ہی ضمنی انداز میں موجود ہے، لیکن وہ اہل کتاب کے تابع کر کے انہیں کا ایک ایجنٹ سمجھ کر کہ یہ در حقیقت یہود ہی کے جیسے کہ پلانٹیشن ہوتی ہے، درختوں کے نیچے گھاس جو ہے وہ اگاتی ہے، تو یہ جو منافقت کا کہ جو یہ جھاڑ جھکار تھا، یہ یہودیوں کے درختوں کے نیچے کی اگی ہوئی شے تھی. اس اعتبار سے یہاں ان کا اسی پہلو سے ضمنی طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے، ورنہ اصل جو یہاں پر خطاب ہے یا امت مسلمہ موجودہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا امت مسلمہ سابقہ یعنی اہل کتاب. اہل کتاب کو اس سورہ مبارکہ میں پھر نہایت پیشنیٹ انداز میں آخری طور پر دعوت دی گئی ہے کہ حضور پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء میں شریعت اسلامی کا وہ لیول زیادہ سامنے آیا ہے کہ جس میں معاشرتی احکام ہے. یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اس سے ذرا اوپر آ کر ملی سطح پر ایک قومی جہاں جا کے ایک تنظیم ہوتی ہے اور پھر اس کی ریاست کی شکل بنتی ہے. اور یہ چیز جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہر معاملہ جو ہے کسی کانٹریکٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. یہ میں نے آیت الکرسی میں بھی عرض کیا تھا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے عہد کے وفا کرنے والے جب کہ وہ کوئی معاہدہ کر لیں تو اس سے تو سارے معاملات کی اسٹریم لائننگ ہو جاتی ہے. تو یہ سورہ شروع ہوئی ہے ان الفاظ سے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اہل ایمان جو بھی عقد، جو بھی معاہدہ ہو جائے، جو بھی چیز طے ہو جائے اس کو پورا کیا کرو. ایفائے عہد کہہ لے، ایفائے عقد کہہ لے. عقد اور عہد میں عربی زبان میں فرق نہیں ہے. یہ شادی عقد اس لیے کہتی ہے کہ کہا جاتا ہے اسے عقد نکاح کہتے ہیں اسے، اور سعودی عرب وغیرہ میں ملازمت کے لیے کانٹریکٹ بھی عقد ہی کہلاتا ہے. اور بڑے بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں کہ وہ عقد کے رینیول کے لیے خط یہاں آتا ہے تو بیوی جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتی ہے، کون سا عقد کرنے چلے ہو تم سعودی عرب میں. تو یہ وہاں حالانکہ اس کا مطلب ہے یہ عقد ملازمت ہے، لیکن لفظ عقد ہے. اوفوا بالعقود. اور اس کے بعد پھر کچھ احکام آئے ہیں. احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں حرمت جو تھی اس کی آخری آیت آئی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. تم پر حرام کر دیا گیا مردار بھی، خون بھی، خنزیر کا گوشت بھی، اور جو جس چیز کو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے. اور مردار میں 4 چیزیں اور شامل کی گئی. کوئی جانور گردن گھٹنے سے مر جاتا ہے، کوئی بکری ہے بندھی ہوئی تھی رسی سے، اس نے کوئی ایسے چکر لیے کہ اپنی ہی رسی کے اندر وہ اس کی گردن پھنس گئی اور دم گھٹ گیا مر گئی، وہ بھی مردار ہی ہے. موقوذ ہے تو چوٹ لگنے سے کوئی جانور مر گیا، متردی ہے تو یا کہیں اونچی سے بلندی جگہ سے نیچے گرا ہے جانور مر گیا ہے، نتیحہ سینگ مارنے سے ایک دوسرے کے کوئی جانور مر گیا. یہ سب جو ہے یہ مردار ہی شمار ہو گئے، الا یہ کہ جاندار ابھی زندہ ہو اور اسے ذبح کر لیا جائے. اسی طرح اگر درندوں نے چیر پھاڑ دیا ہے، یا شکاری کو آپ نے جو کتا دیا تھا یا کوئی اور چیز اس نے کوئی چیر پھاڑ دیا ہے، اگر آپ پہنچ گئے ہیں کہ ذبح کر لیں، ابھی جان اس میں ہے، ذبح کر لیں تو پھر وہ جائز ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے اگر وہ مر چکا تو وہ مردار کے حکم میں آ جائے گا. تو الا ما ذکیتم، ہاں تم اگر ان کو ذبح کر لو تو ٹھیک ہے. وما ذبح علی النصب، اور دیکھو جو بھی استھانوں پر ذبح کیے جائیں، چاہے نام کسی اور کا نہ لیا جائے. فلاں خانقاہ میں لے جا کے جو ہے وہ بکرا ذبح کرنا، بھائی کیوں؟ چاہے نام کسی اور کا نہیں لے رہے، لیکن وہاں کیوں لے گئے اس بکرے کو؟ کوئی خاص معاملہ ہے نا، اس خانقاہ والے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تمہارا، اس کو بھی یہاں واضح کر دیا گیا کہ یہ بھی حرام ہو جائے گا جانور. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے گوشت تقسیم کیا کرتے تھے، اس کی بھی حرمت آ گئی. ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ تمام چیزیں جو ہے فسق میں شامل ہیں، نافرمانی میں شامل ہیں. ان سب کے لیے آخری حکم آ گیا. فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
دیکھو آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، نعمت ہدایت، اور ہم راضی ہو گئے تمہارے لیے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام سے بحیثیت دین۔ یہ ہمارا دین ہے، پسندیدہ دین ہے، اور اس کی تکمیل آج ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ سن 7 یا 8 میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا دور گزر چکا، انقلاب کی تکمیل ہو گئی، پورا معاشرہ قائم ہو چکا، سارے احکام جو ہے اور شریعت کے قوانین جو ہے ان کی تنفیذ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کچھ احکام ہے شکاری جانوروں کے ذریعے سے جن کو بھی وہ شکار کیا جائے، پھر یہ کہ وضو اور تیمم کے احکام ہیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان تصویر میں جاؤں۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ۔ دیکھو مسلمانوں، اب ہم نے تمہیں جکڑ لیا ہے، یہ شریعت جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کووننٹ جس کو کہتے ہیں، کووننٹ یہ معاہدہ ہے، اب تم جکڑے گئے ہو۔ یاد رکھو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا ہے، اور یہ میثاق الذی واثقکم بہ، جس میں کہ ہم نے تمہیں باندھ لیا ہے۔ شریعت جب دی جاتی ہے کسی قوم کو یا کسی امت کو تو گویا کہ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ کانٹریکٹ ہے اللہ کے اور بندے کے مابین، اور اس کو پورا کرنا بندے کے لیے لازم ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، اب یاد رکھنا ہمیشہ اس کو، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اب یہاں وہ آیت آ گئی جس کا حوالہ میں سورہ نساء میں دے چکا ہوں، وہاں ہم نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے گواہ بن کر۔ یہاں وہی بات ہے، ترتیب صرف الٹ دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ اللہ کے حق میں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا مانی ہے؟ اللہ کی مددگار بنو۔ اللہ کی مدد کی کیا مانی؟ اس کے دین کو قائم کرو، اس کی حکومت قائم کرو۔ اگر کہیں کسی کی بادشاہت تھی، کوئی بادشاہ تھا، اس کے خلاف بغاوت ہو گئی، تو اب وہ وفادار لوگ جو ہوں گے ان کا فرض ہوگا کہ وہ اس بغاوت کو فروغ کرے، اس کو کچل کر رکھ دے تاکہ جو بادشاہ ہے اس کی حکومت برقرار رہے۔ اب اللہ ہے اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، بادشاہت اس کی چلنی چاہیے۔ جو کوئی اور اپنی بادشاہت چلا رہا ہے، اپنا قانون چلا رہا ہے، وہ باغی ہے، غدار ہے، اور اگر کوئی اللہ کا وفادار ہے تو اس کو تو پھر اس کے ساتھ کشمکش کرنی ہوگی، اس کے ساتھ دوستی کرے گا تو پھر اللہ کا دشمن خوشمار ہوگا خود بھی۔ تو کونوا قوامین اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، اور عدل و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں یہ فرمایا تھا کہ عدل سے انحراف نہ کرو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو بات یا والدین کے یا رشتہ داروں کے۔ یہاں اس کے برعکس فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ۔ دشمن سے بھی انصاف کرو، give the devil his due، شیطان کو بھی اس کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ دشمن کا بھی ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی اس کا حق بنتا ہے تو ادا کرو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، وہی تقوی سے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اسے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تیسرے رکوع کے شروع میں تذکرہ کیا کہ جو میثاق ہے مسلمانوں آج تم سے لیا گیا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، بنی اسرائیل سے بھی ایسے ہی تو ہم نے میثاق لیا تھا، اور وہ اس میثاق پر پورے نہیں اترے، اس عہد کو انہوں نے پورا نہیں کیا، تبھی تو ان پر ہمارے عذاب کے کوڑے برسے، کبھی نبوکدنصر کے ہاتھوں برسے، اور جس کے نتیجے میں کہ وہ ہیکل سلیمانی جو ہے زمین بوس ہوا، لاکھوں تمہارے آدمی قتل ہوئے تھے، کبھی پھر وہ کسی اور ٹائٹس رومی کے ہاتھوں جو ہے تم پر عذاب الہی آیا ہے، کبھی جو ہے وہ گریکس کے ہاتھوں آیا۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ تم نے ہمارے اس عہد کی خلاف ورزی کی، تو ہماری طرف سے یہ عذاب آتا رہا۔ اور جیسا کہ اس صدی میں آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے نزول کے 1400 برس بعد تقریباً جو ہے 1350 برس بعد جو ان پر عذاب آیا ہے جرمنی میں، جس طریقے سے کہ ہولوکاسٹ میں
تعداد میں اختلاف ہے لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں یہودی جو ہے ان کو انہیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا۔ تو میثاق بنی اسرائیل، اور اس میں آگے چل کر فرمایا آیت نمبر 13 میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو بسبب ان کے اپنے میثاق کے توڑنے کے کہ انہوں نے اس عہد کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی۔ ایک تو لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب تو وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر جیسے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ خطاب میں اہل کتاب میں شروع ہوا ہے رکوع 3 اور 4 میں، پہلے 2 رکوع خطاب میں امت مسلمہ، تیسرا چوتھا رکوع خطاب اہل کتاب سے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اہل کتاب دیکھو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو واضح کر رہا ہے تمہارے سامنے اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے کتاب میں سے، اور بعض چیزوں کو تو وہ نظر انداز بھی کر رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے اللہ کی طرف سے روشنی بھی، نور بھی اور کتاب مبین بھی۔ اس آیت میں نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ لی جا سکتی ہے۔ نور وکتاب مبین، وہاں تھا انزلنا الیکم نورا، جب انزال کا لفظ آیا تو اس سے مراد معین ہو گئی قرآن، اس لیے کہ یہ لفظ حضور کے لیے نہیں آ سکتا، لیکن یہاں ہے جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اب یہ کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ گیا، کتاب مبین بھی آ گئی، اور واو درمیان میں حرف عطف ہے تو معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت کا اصول جو ہے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں حضور کی شخصیت مبارکہ، ذات مبارکہ کو نور سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اسی روشنی، اسی نور کے ذریعے سے، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو کوئی بھی اس کی رضا کا جویا ہو، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے، ان کی رہنمائی فرماتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کفر کیا ان لوگوں نے، یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ عقیدہ آج تو بہت کم لوگوں کو شاید ہے، لیکن ابتدائی جو دور ہے عیسائیت کا اس میں یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس عقیدے کے قائل ہو گئے تھے۔ گاڈ انکارنیٹ، جو ہندوؤں کے ہاں تصور اوتار، کہ خدا ہی کسی انسان کی شکل میں زمین پر اتر آتا ہے، کوئی ہیومن فگر وہ اختیار کر کے خدا خود وہ زمین پر آ جاتا ہے، یہ اوتار کا عقیدہ ہے۔ تو عیسائیوں کے ہاں بھی گاڈ انکارنیٹ، کہ حضرت مسیح کی شکل میں اصل میں خود خدا ہی زمین پر آیا ہے انسانی صورت میں، تو یہ عقیدہ بھی یہاں موجود تھا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ غلو کرنے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ شعر ہے اور بہت بڑی شخصیت کا شعر ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ کہ وہ شاعری ہے اس لیے شاید اس سے درگزر کیا جا سکے، لیکن یہ کہ بات ویسی کڑوی اور ویسی ہی گمراہ کن ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی کفر، وہی شرک، بدترین شرک ہمارے یہاں بھی آیا۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، تو اے نبی ان سے کہیے کہ کون روک سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے اللہ سے، اگر اللہ چاہے ہلاک کر دینا مسیح کو بھی اور ان کی ماں مریم کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی، کون اس کے آڑے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے، یہ بھی ہمارے لیے، ہمارے کان اور آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اور یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، ہم سے تو اللہ کو بڑی محبت ہے۔ اسی پر مبنی تھے نا ان کے یہ خیالات کہ ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی سوائے چند دن گنتی کے، لن تمسنا النار الا ایام معدودات یا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، 2 مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں۔ تو
تو ہم تو لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، اس کی اولاد کے مالد ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، اللہ کے بیٹوں کے مالد ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ اب جواب سنیے، یہی ہمیں بھی ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اب یہ ہمارا کلیم اتنا بڑا ہے کہ ہمیں تو اسپیشل ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ہم عام لوگ تو نہیں ہیں، تیرے محبوب کی امت میں، امت مرحومہ میں سے ہیں، لہذا ہمارا خاص جو ہے استحقاق ہے۔ یہ سارے غلط خیالات۔ اب جواب سنیے اور اسی کو اپنی تاریخ کے اوپر بھی اپلائی کیجئے۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے نبی سے کہیے پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ ایسے ہی لاڈلے تھے، چہیتے تھے، تو نبوکدنضر کے ہاتھوں 6 لاکھ قتل کروائے اس نے، یہ تھا لاڈ اللہ کا۔ سیریلز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کا تیا پانچا کرا دیا، یہ لاڈ تھا، یہ پیار تھا اللہ کا۔ پھر گریکس کے ہاتھوں، پھر رومنز کے ہاتھوں، ٹائٹس رومی کے ہاتھوں دوسرا ہیکل بھی تمہارا گرا پڑا ہوا ہے، 2000 برس ہونے کو آئے ہیں وہ گرا پڑا ہوا ہے، اس میں تو یہ اللہ تو عذاب بھیجا رہا ہے تم پر۔ کہاں کا یہ تمہارا یہ فلسفہ ہے کہ ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اور اس کی وجہ سے ہمارا اسپیشل جو ہے ٹریٹمنٹ ہوگا، پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہمیں ملے گا۔ فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے اور انسان پیدا کیے۔ اللہ کا قاعدہ قانون بدلتا نہیں ہے، فرام نیشن ٹو نیشن، فرام ریس ٹو ریس، نو چینج، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت، اللہ کے قانون میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔ ایسے ہی ہمیں اسپین سے ہمارا تیا پانچا ہوا، ایتھنک کلینسنگ کمپلیٹ جو ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے اسپین سے 500 برس قبل، جہاں 800 برس حکومت کی تھی۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں قتل ہوئے مسلمان، کروڑوں۔ پورا ایران، پورا خارزم شاہ کی عظیم مملکت، پورا افغانستان، تقریباً پورا عراق تباہ و برباد، نیست و نابود۔ اور عراق کے جو اینٹ سے اینٹ بجی، اور آخری خلیفہ مسلمانوں کا مستعصم باللہ اسے محل میں سے گھسیٹ کر لائے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سروں تلے کچل دیا ہے۔ اور شیخ سعدی نے بھی مرثیہ کہا ہے، آسمارا حق بود گر خوب بارد برزمی، برزوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ امیر المومنین مستعصم کی یہ زوال پر اور اس کے جو بھی حشر ہوا ہے اس پر تو آسمان سے اگر خون کی بارش ہو تو بھی حق ہے۔ تو یہ جو ایک پیدا ہو جاتا ہے، امت تو بنائی اللہ نے، ایک ذمہ داری ڈالی ہے آپ پر، ایک کام آپ کے حوالے کیا ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے۔ یہ رسپانسبلٹی رسولوں پہ آتی تھی تو وہ گھبراتے تھے، ان کے جسم جو ہے وہ کانپتے تھے اس کے بوجھ کے خیال سے، اور تم جو ہے صرف اس کے یہ دیکھ رہے ہو کہ پریولیجز ہمیں مل جائیں گی، ڈیوٹیز ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، پریولیجز گو ود رسپانسبلٹیز، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا، لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر عذاب کے کوڑے برسائے گا۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ اس کے بعد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب دیکھو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے ہر شے کو واضح کر رہا ہے، اور یہ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آیا ہے۔ یہ فترۃ الرسل کہتے ہیں، یہ 600 برس کا وقفہ دنیا کی تاریخ میں حضور سے پہلے ایسا گزرا ہے کہ جبکہ کوئی نبی کوئی رسول دنیا میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے مکمل 1400 برس ایسے گزرے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پر آ کر ختم ہوا ہے، فل 1400 ایئرس۔ حضور کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی ساری سیاست اور حکومت کا معاملہ انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، جیسے ہی کوئی نبی جو ہے ہلاک ہوتا تھا، فوت ہوتا تھا، دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا تھا۔ حضرت داؤد کے جانشین حضرت سلیمان بن گئے، لیکن اس کے بعد حضرت مسیح کے بعد 600 برس تک یہ فترۃ من الرسل کہتے ہیں، رسالت اور نبوت کا ایک انقطاع رہا ہے، پھر حضور آئے اور پھر مستقل منقطع ہو گیا یہ سلسلہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادا تم اللہ کے ہاں جا کر یہ کہو ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔
ہمیں تو کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا تھا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، دیکھو آ گیا اب تمہارے پاس بشارت دینے والا بھی اور خبردار کرنے والا بھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد تاریخ بنی اسرائیل کا وہ اہم واقعہ جس کا ذکر کئی مرتبہ ہو چکا ہے اس اختصار کے ساتھ، جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے باہر آ گئے ہیں، معجزانہ طور پر سمندر پھٹا ہے اور راستہ بنا ہے. پھر یہ کہ صحرائے سینا میں سے ہوتے ہوئے وہ پہنچے ہیں جبل طور تک، اور پھر وہاں انہیں کتاب ملی ہے، تورات دی گئی ہے. پھر اب ان کا سلوک ہوا شمال کی طرف، اور حکم ہوا کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اب ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. ارض مقدس فلسطین. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، دیکھو یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہ ملے گی، لیکن تم لڑو، ہمت تو کرو، جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالو. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ان کا دیکھو موسیٰ اس میں تو بڑی زوردار قوم ہے جو آباد ہے، طاقتور لوگ ہیں یہ، اور ہم نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ وہاں ہے. جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے، یعنی تم نکالو. پھر جب انہیں کچھ اور سمجھانے کی کوشش کی گئی، حضرت موسیٰ کے دو نوجوان ساتھی تھے، حضرت یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے صاف جواب دیا، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ آپ ہرگز داخل نہیں ہوں گے فلسطین میں جب تک کہ وہ لوگ جو وہاں آباد ہیں موجود ہیں. فذهب انت وربک فقاتلا، تو جاؤ تم خود اور تمہارا رب جائے ساتھ، اور تم دونوں جنگ کرو. اور اس کے بعد انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. یہ اس ناہنجار قوم کا حال تھا. 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی حال یہ ہے. لیکن اس میں اس کی طرف سے ایک اپالوجی بھی پیش کرتا ہوں. یہ کچھ معجزات کے عادی ہو گئے تھے. جب ہر قدم پر تمہاری لاٹھی نے کام دیا ہے تو لے جاؤ نا لاٹھی، پھر ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو کہ ہم جنگ کریں؟ سمندر تم نے اس لاٹھی سے پھاڑ دیا، ایک چٹان میں سے 12 چشمے تم نے اس لاٹھی سے برآمد کر دیے. تو فضل بنتا اور ربوں کا فقاتلا، جاؤ اپنی لاٹھی لے جاؤ، اپنا عصا لے جاؤ، اور ان کو پہلے وہاں سے کھدیڑ دو، نکال دو. جب وہ نکل جائیں گے تب ہم داخل ہوں گے. اس پر جو بیزاری طاری ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، پروردگار مجھے تو اختیار صرف اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے. پوری قوم جواب دیے بیٹھی ہے کوڑا. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اب ہمارے اور ان فاسق لوگوں کے درمیان تفریق کر دے، جدائی ڈال دے، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. یہ ہے بیزاری کا عالم. حالانکہ یہ وہی موسیٰ ہے کہ ایک قبطی سے ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا. سورہ قصص میں یہ بات آئے گی. تو انہوں نے اپنے اس اسرائیلی بھائی کی مدد کرتے ہوئے اس قبطی کے ایک مکہ رسید کیا ہے، اس کی جان نکال دی. اس قدر ان میں محبت تھی. لیکن یہ کہ اب جب اللہ کے احکام کے آگے سرتابی کر رہی ہو قوم، تو رسول اب کیسے ان سے محبت کرے؟ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کے اس جرم کی پاداش میں اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض، اسی صحرائے تیہ میں، یہ صحرائے سینا جو ہے سینائی ڈیزرٹ، اسی میں بھٹکتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ تم افسوس اور بند نہ کرو ان فاسق لوگوں کے طرز عمل پر. یہ ہے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ان کے یہ 40 برس جب پورے ہوئے ہیں، اسی دوران میں موسیٰ اور ہارون دونوں کا انتقال ہو گیا. ایک نئی نسل جو اب یہ صحرا میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی، اس نے وہ سختیاں جھیلی صحرا کی، اور ان کے اندر جو ہے وہ قوت اور سلامت، اور پھر آزاد فضا میں پروان چڑھے تھے تو آزادی اور حریت جو ہے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. پھر یوشع ابن نون، جوشوا جو کہلاتے ہیں بائبل کے جوشوا، تو یوشع ابن نون ان کا نام جو ہے عربی میں آتا ہے. ان کی سرکردگی میں انہوں نے قتال کیا. پھر پہلا شہر جریکو، اریحا یہ ہے جریکو جو اب بھی آتا ہے آپ کے خبروں میں، یہ پہلا شہر تھا جو انہوں نے فتح کیا. پھر یہاں انہوں نے 12 حکومتیں اپنی بنا لی. 300 برس میں جو ہے پھر زوال ہوا. پھر وہ واقعہ ہوا تھا حضرت طالوت کا معاملہ، اور پھر جالوت کو شکست دینے کے بعد پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا وہ جو عہد زرعی ہے، ان کا سنہری دور جو ہے سابقہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا، وہ شروع ہوا بعد میں. 5ویں رکوع میں یہاں اب ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے مابین ہوا.
اب یہاں سے پھر اہل ایمان سے گفتگو شروع ہو رہی ہے اور شریعت کے احکام کے لیے تمہید. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے کچھ اللہ کی جناب میں کچھ اپنی قربانی پیش کی، قربا قربانا. اور اس زمانے میں کچھ اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ کوئی شخص کوئی قربانی کے لیے کوئی جانور لے آیا ہے، وہ پیش کیا ہے اس نے اللہ کے حضور میں، کوئی کسی نے کوئی اور چیز تھی، اوپر سے اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور اس شے کو بھسم کر دیتا تھا. یہ علامت تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. یہ چیزیں جب تک کہ ابھی عہد طفولیت میں انسان تھا، یوں سمجھیے کہ یہ ایک دینی کھلونے تھے جو انہیں دکھائے جاتے تھے، حصی کھلونے. اب جب انسان عقلاً بالغ ہو گیا تو اللہ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. وہ تو ہم اگلی سورت پڑھیں گے، سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام آئے گی تو اس کے اندر بڑی اہم بحث یہ آئے گی کہ حضور کو کوئی حصی معجزہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نہیں دیں گے. جس کو ایمان لانا اس مانوی معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے تو لائے، لیکن اگر نہیں جانتے ایمان لانا چاہتا دفع ہو جائے. لیکن پہلے تو تھے حصی معجزے، آنکھوں سے نظر آنے والے معجزے، کہ یہ لکڑی تھی اور سانپ بن گیا، یہ معجزہ ہے. یہ ہاتھ ہے نکالا ہے اور سورج کی طرح چمک رہا ہے، یہ معجزہ ہے. یہ حضرت مسیح کو آخری قسم کے معجزے دیے گئے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ان کا معاملہ اس وقت یہ تھا کہ اگر قربانی کی قبولیت ہوتی تھی تو نیچے شعلہ اترا آسمان سے، اس نے بھسم کر دیا، قبول ہو گئی. تو ایک کی قبول ہو گئی، حابیل کی قابیل کی نہیں ہوئی. اب بجائے اس کے کہ قابیل جو ہے اس میں غور کرتا کہ کیا وجہ ہے، اللہ نے میری قربانی کیوں قبول نہیں کی، اس کے اندر انتقام پیدا ہوا. قال انما لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے کہا کہ دیکھیں بھائی جان، یہ تو اللہ تعالیٰ متقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اور اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے حصے کے گناہ بھی اپنے گردن پر لے لیں. اگر آپ مجھے ناحق قتل کریں گے تو گویا کہ میرے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے. لیکن وہ اتنا مشتعل تھا، اس کے نفس نے اسے آمادہ کر دیا. فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ. یہ پہلا قتل ہے، پہلا خون بہایا گیا ہے نسل انسانی کی تاریخ میں. قابیل نے، جسے کین کہتے ہیں انگلش میں، ایبل کہتے ہیں حابیل کو، تو کین نے ایبل کو قتل کیا ہے. اور یہاں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر کسی شخص نے ایک انسانی جان کو بھی قتل کیا بغیر بدلے کے، کہ اگر اس نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل، وہ ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی فساد فی الارض ہے، اس کو فروغ کرنے میں کسی کو مارنا پڑتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر بغیر کسی ایسے سبب کے کسی کو قتل کیا تو یہ ایسے ہی کأنما قتل الناس جميعا، کہ اس نے تمام نوع انسانی کو قتل کر دیا. اس لیے کہ تمدن کی بنیاد قائم ہے احترام جان اور احترام مال پر. آپ میری جان کا احترام کریں، میں آپ کی جان کا احترام کروں گا، تبھی تو ہم مل جل کر رہ سکتے ہیں. جس معاشرے میں احترام نفس نہ رہے، احترام جان نہ رہے، وہ معاشرے کی تو گویا کہ چولے ہی گئی. اس طرح مال کا احترام، کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے تجارت ہے، اس میں کچھ نفع آپ نے کما لیا ہے یا آپ سے کسی اور نے کما لیا ہے، کھلی تجارت میں کوئی حرج نہیں. لیکن چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، زبردستی لیا ہے، رشوت دی ہے، یہ سب حرام کو ہو جائے گا. تو کأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جو کسی ایک انسانی جان کو بچائے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا. اس کے بعد پھر یہاں پر محاربہ کی سزا دی گئی ہے. کہیں اسلامی ریاست قائم ہو اور وہاں کچھ لوگ فساد بچائیں، قتل و غارت، ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. سزا ان لوگوں کی کہ جو محاربہ کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے ان یقتلوا، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور یصلبوا، یا انہیں سولی دے دی جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائے. داہنا ہاتھ بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور داہنا پاؤں. اور ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے باہر نکال دیا جائے، یعنی ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی، دنیا میں ذلت.
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی بد امنی پیدا کرنا، راہزنی کرنا، لوگوں کو ناحق قتل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، یہ بڑی پریکٹیکل بات کہی جا رہی ہے، سوائے ان کے لیے جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کو قابو میں کرو۔ اگر تو تم نے قابو کر لیا ہے تو سزا یہ دینی ہے تم نے، لیکن اگر ابھی تم قابو نہیں کر سکے اور اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو پھر ان اللہ، تو پھر یہ ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر ان کو معاف کر دینا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے کیے پر پشیمانی اختیار کر لی، ندامت کی، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور اس میں یہ کہ آپ اس کو نہیں پکڑ سکے تھے، وہ خود آئے ہیں، تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ اردو میں جب ہم لفظ بولتے ہیں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں بھی مستعمل ہے، اردو میں بھی، لیکن اردو میں آ کے ان کا مفہوم کچھ بدل جاتا ہے۔ مثلا ذلیل کا لفظ ہے، اردو میں ذلیل ہم کہتے ہیں کمینے کو، ذلیل بڑا ذلیل انسان ہے، عربی میں ذلیل کے معنی کمزور ہے، صرف اس میں کمینگی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ چنانچہ خود صحابہ کرام کے لیے لفظ آیا قرآن مجید میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ تو ذلیل عربی میں صرف کمزوری کی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اردو میں آ کر اس میں کمینگی اور گھٹیا جو کردار کا معاملہ۔ اسی طرح وسیلہ، اب ہمارے ہاں وسیلہ ذریعہ کے معنی میں ہے، کسی کو وسیلہ بناؤ، ذریعہ بناؤ، کسی سے سفارش کراؤ۔ وسیلہ کے معنی عربی زبان میں قرب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ نے تو کھول دیا ہے راستہ، جہاد کرو اس کی راہ میں، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے لیے، اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کے تقرب الی اللہ کا ذریعہ، یہ ہے۔ یہ باقی ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں خانقاہ نظام ہے اور اس میں سلوک کے اور تقرب الی اللہ کے کچھ اور جو چیزیں آ گئی ہیں، تو یہ محمد الرسول اللہ سلوک محمدی جو ہے، سلوک قرآنی، وہ یہ ہے۔ آگے چل کر سورہ مائدہ میں ایک اور عظیم آیت بھی آئے گی کہ جس میں اس کے کچھ مراحل کا ذکر ہو جائے گا۔ پھر اسی رکوع میں چوری کا ذکر بھی آ گیا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اور دیکھو چور چاہے مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، سارقہ ہو، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے، سزا ہے ان کے کیے ہوئے کی، کرتوت کی، نکالا من اللہ، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا نشان بنے گا، واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ تو محاربہ کی سزا یہ ہے، چوری کی سزا یہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔